پیارے بچوں، فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ناہید فیصل ہوں۔ بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کے میعاد اول میں شامل درخواست برائے صفائی علاقہ پڑھیں گے، اور یہ درخواست آپ کے ماہانہ آزمائش میں بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو درخواست کا خاکہ سمجھاتی ہوں، پھر اس کے بعد درخواست پڑھ کر اور آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو بچوں آئیں پہلے درخواست لکھنے کا طریقہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پھر درخواست لکھنے میں آسانی ہو۔ چلیں بچوں، درخواست لکھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مارجن لائن آپ کی کاپی میں موجود ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے مارجن لائن کے پاس سے، اور یہ جو لائن ہے آپ نے اسی لائن میں سب لکھنا ہے، نہ اوپر لکھنا ہے نہ نیچے لکھنا ہے۔ میرے پاس چونکہ صفحہ بڑا ہے اور آپ کی کاپی کا صفحہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض بچوں کی رائٹنگ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اسی لائن میں یہ والی لائن لکھیں۔ مارجن لائن کے پاس بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ فارورڈ پبلک اسکول، اسی لائن میں۔ اب پبلک اسکول کے نیچے آپ لکھیں حیات آباد پشاور، اگلی لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی لائن جناب کے نیچے جناب عالیہ، پھر اس کے بعد فجائیہ، جس کو آپ کہتے ہیں ایکسکلیمیٹری مارک، ٹھیک ہے۔ اب اگلی لائن میں چلیں، 1 فنگر گیپ مطلب ایک انگلی کا فاصلہ دے کر مدبانہ گزارش ہے کہ، مدبانہ گزارش ہے کے بعد درخواست جس موضوع پر بھی لکھی جا رہی ہے وہ مواد لکھا جائے گا۔ جیسے ہماری یہ درخواست صفائی علاقہ کے بارے میں ہے تو ہم اسی کے متعلق درخواست میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ بیان کریں گے، پھر مسئلے سے متعلق جو مشکلات ہیں وہ بیان کریں گے، اور آخر میں مسئلہ حل کرنے کی گزارش کریں گے۔ اچھا تو بچوں، اب یہ آپ کی یہاں درخواست مکمل ہو گئی۔ درخواست مکمل کرنے کے بعد صفحے کے درمیان میں ہم العارض لکھیں گے۔ العارض کا مطلب ہے درخواست گزار، درخواست لکھنے والا۔ العارض لکھنے کے بعد صفحے کے بائیں طرف اگلی لائن میں آپ کی تابع فرمان شاگرد یا شاگردہ، اگلی لائن میں الف بے جیم، الف بے جیم مطلب نام کی جگہ لکھا جائے گا، پھر اپنی جماعت لکھنی ہے، اور جس لائن میں آپ جماعت لکھ رہی ہیں آخر میں اسی لائن میں دائیں طرف آپ نے مارجن لائن کے پاس جس دن درخواست لکھی گئی ہے وہاں پر مورخہ مطلب تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ ہے درخواست لکھنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب جو آپ کے کورس میں شامل ہے درخواست، میں وہ پڑھوں گی، معنی بھی آپ کو سمجھاؤں گی، اور آپ کو لکھنے کا طریقہ تو آ ہی گیا ہے، تو اپنے نوٹس کھولیں اور میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ پیارے بچے، درخواست لکھنے کا طریقہ تو سیکھ گئے ہیں آپ، اب اپنے نوٹس کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے کورس میں جو شامل ہے درخواست، اس کو میں پڑھتی ہوں، پھر آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اور اس یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیج تیار کر لینا ہے، آپ نے نمبر شمار لکھنا ہے، اور چونکہ آپ گھر میں کام کریں تو یہاں گھر کا کام اور یہاں پھر مورخہ لکھیں گے۔ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے سب سے پہلے درخواست کی، اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہوگی برائے صفائی علاقہ۔ اب یہ جو مارجن لائن ہے آپ کی، اس کے پاس سے آپ نے شروع کرنا ہے بخدمت جناب چیئرمین صاحب میونسپل کارپوریشن الف بے جیم۔ اب دیکھیں، آپ نے تو طریقہ سیکھا ہے ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام درخواست کا۔ اب برائے صفائی علاقہ سے تو ہیڈ مسٹریس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ جو برائے صفائی علاقہ کی درخواست لکھیں گی تو وہ ادارہ ہے میونسپل کارپوریشن، جو صفائی کا ادارہ ہے، اور اس کا سربراہ ہے چیئرمین صاحب، اور یہ الف بے جیم جو ہے یہ علاقے کے لیے آیا ہے۔ تو ہر ادارے کو جو درخواست لکھی جاتی ہے اپنے، تو سب اس ادارے کے سربراہ کو لکھی جاتی ہے۔ اگلی لائن پہ جناب کے نیچے جناب عالی، پھر فجائیہ کا نشان، پھر 1 فنگر گیپ دے کے لکھیں گے گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں صفائی کی حالت بہت خراب ہے، پچھلے چند دنوں سے خاکروب نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔
اب وہ درخواست کر رہا ہے، اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں صفائی کی حالت بہت خراب ہے، اور پچھلے چند دنوں سے خاکروب مطلب سویپر صفائی والا نے ادھر کا رخ نہیں کیا، جس کی وجہ سے غلاظت مین گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، اور نالیوں کی صفائی بھی باقاعدگی سے نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور نالیوں کی صفائی بھی نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بدبو پھیل چکی ہے۔ غلاظت اور گندے پانی کی وجہ سے مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہو چکی ہے، بدبو بھی پھیل گئی ہے، اور گندگی اور گندے پانی کی وجہ سے مکھیوں اور مچھروں کی بہتات مطلب زیادتی بھی ہو چکی ہے، زیادہ ہو گئے ہیں، کثرت سے ہو گئے ہیں، اور اندیشہ ڈر خوف کہ کوئی وبا نہ پھوٹ پڑے، مطلب اس کو ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی بیماری نہ آ جائے۔ اور یہ گندگی سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ ہیضے کی، ملیریا کی، پیٹ خراب ہوتے ہیں، جو بخار ہوتا ہے، تو کہہ رہے کہ کوئی وبا نہ پھوٹ پڑے۔ ہم اہل محلہ مطلب محلے میں رہنے والے نہ صرف گندگی سے پریشان ہیں بلکہ بدبو سے بھی تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا اس طرف توجہ دیتے ہوئے صفائی کا انتظام کروائیں اور اس پریشان کن صورتحال سے نجات دلائیں۔ وہ کہہ رہا ہے درخواست گزار کہ اب یہ جو گندگی ہے اس سے سب اہل محلہ پریشان ہے، بدبو سے بھی تنگ ہے، اور اس طرف توجہ دیتے ہوئے کس کو کہہ رہا ہے؟ چیئرمین صاحب کو، صفائی کا انتظام کروائیں اور اس تکلیف دہ صورتحال سے ہمیں نجات دلائیں۔ اگلی لائن میں لکھیں، ہم سب اہل علاقہ آپ کے ممنون ہوں گے۔ ممنون مطلب شکر گزار۔ اب اگلی لائن میں بائیں طرف لکھیں، اپنے پہلے اس میں تو ہیڈ مسٹر میں العارض لکھا تھا، یہاں اپنے العارض نہیں لکھنا، کیونکہ وہی آپ کو بتایا نا کہ جس ادارے کو اپلیکیشن درخواست لکھی جاتی ہے سربراہ کو تو تھوڑا سا بدل جاتا ہے القاب اور تھوڑا سا طریقہ کار، تو یہاں آپ لکھیں گے نیازمندان درخواست لکھنے والے، پھر باشندگان رہائشی رہنے والے، فے قاف کیاف، اور اسی فے قاف کیاف والی لائن میں دائیں طرف مورخہ لکھنا ہے، اور مورخہ وہ والا لکھنا ہے جس دن پہ درخواست لکھی جاتی ہے، وہ والا مورخہ لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ اب آپ اس طریقے سے کسی قسم کی بھی درخواست لکھ سکتے ہیں۔ ماہانہ آزمائش کے اگلے موضوع پر اگلی کلاس میں وضاحت اور پڑھائی ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔